یہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی، حواس ظاہری، حواس باطنی، آنکھ ہے، کان ہے، چھونا ہے، چکھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، یہ سارا کچھ خوبیاں اس نے رکھی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال۔ مثلا نعت خوان نعت پڑھتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے، کوئی آدمی آ کے بیان کہتے ہیں کیا اچھی آواز ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس نے بنائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں کس نے دی ہے؟ اس کی نیکی صرف اتنی ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی اچھی آواز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگایا ہے اس نے، ورنہ وہ گیت گائے جو دوسرے دنیا گاتی پھرتی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے تو آواز کی تعریف کرے، یار دیکھو بندہ کتنا خوبصورت ہے، تو وہ خود بنا؟ کس نے بنایا ہے؟ اونچی۔ تو یہ جتنی ہم آگے سے کہتے ہیں تھینک یو، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ تو اس لیے کہنا چاہیے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے اور اس نے اچھا چاہا، تو ہم اللہ کی تعریف کریں کیونکہ وہ تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اب میں اور آپ رنگ دیکھیں، پھول دیکھیں، مچھلیاں دیکھیں، ہوائیں دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سبزہ زار دیکھیں تو کہتے ہیں کیا اللہ نے اچھا بنایا۔ منہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اونچی ذرا ساتھ دو نا میرا، یار کیا اچھی چیز ہے، کتنا اچھا پھول ہے، یہ دیکھو کتنا اچھا منظر دیکھا، تعریف کر لی۔ تو جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس سے ہی پوچھیں یا رب تو نے سب سے اچھا کیا بنایا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے میں نے اپنا حبیب بنایا۔ اللہ تمہیں ساری کائنات میں میرے ہی جلوے نظر آتے ہیں، پہاڑوں میں، ذروں میں، آبشاروں میں، یہ درختوں میں، پتوں میں، سب جگہ میرے ہی جلوے ہیں، مگر مجھے دیکھنا ہو تو میرے حبیب کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ان کو دیکھ لو اور پہچان لو، جس کا پیارا ایسا ہے اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ پھر کہو گے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا بنانے والا اور برکت والا ہے۔ صنعت بنائی ہوئی چیز، صانع بنانے والا، عربی کے لفظ ہے نا، صنعت بنائی گئی، صانع بنانے والا۔ جملہ ہے صوفیانہ مگر آسان ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کٹیا میں رہتی تھی، جس کو جھونپڑی کہہ لو، خیمہ کہہ لو، بنائی ہوئی تھی، اس میں رہتی تھی۔ کچھ علماء گئے، اماں جی اندر ہو، باہر آؤ، باہر نکلو، صنعت دیکھو، باہر آؤ، اپنے خیمے سے، جھونپڑی سے باہر نکلو اور صنعت دیکھو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ساری، ان کو دیکھو۔ باہر آؤ، صنعت دیکھو۔ اماں جی نے جواب دیا اندر جھانکو اور صانع دیکھو۔ اللہ، تم اس کی صنعت دیکھنے میں لگے ہوئے ہو، میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ اب پھول کو دیکھتے ہیں نا، پھول کو کسی کو رنگ پسند آیا، کسی کو ڈیزائن پسند آیا، کسی کو کچھ ہوا، دیکھو پھول کو دیکھو، وہ پھول زبان حال سے کہتا ہوں مجھے دیکھنے والے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیری نظر مجھ تک آ کے رک گئی ہے، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو کیا مطلب؟ صنعت سے صانع کا پتہ چلتا ہے۔ ساری کائنات رب نے بنائی ہے
مگر فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، سب کا رب ہے، اور قسم یاد فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، تو جواب گویا کیا ملتا ہے؟ میں سب کا رب ہوں، مگر ناز ہے تو اس پر کہ میں محبوب تیرا رب ہوں۔ تو جس کے رب ہونے پر اللہ ناز کرے، اپنے حبیب کا رب ہونے پر اللہ ناز کرے، تو پتہ چلا وہ حبیب اس کی خاص تخلیق ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اے انسان، اپنے انسان ہونے پر ناز کر، اے انسان اپنے انسان ہونے پر ناز کر کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو لباس انسانی میں بھیجا ہے۔ یہ انسان کو عزت اس لیے کہ اللہ کے حبیب انسان ہیں، انسان بن کر آئے۔ حضرت آدم انسان اول ہیں، میرے نبی انسان مکمل ہیں۔ سب کو شان ملی ہے تو نبی کی برکت سے، کیونکہ نبی نے نہ ہونا ہوتا، اللہ نبی کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بنا۔ تو یہ انسان جس کو یہ شکل ملی ہے، اتنی شان ملی ہے، یہ انسان غور کرے، یہ انسان اونچی کہیں غور کرے۔ دماغ دیا اللہ نے، غور و فکر کی طاقت دی ہے، غور کرے۔ میں مٹی کے ذروں سے غذا، پھر خون، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، آج اس شکل میں ہوں، تو میری عزت جو ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ میں اس نبی کی برکت سے عزت پا رہا ہوں، تو ان کا غلام بن جاؤں تاکہ انسان ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ اس انسان کو اللہ تعالی نے نوازا، عزت دی، مرتبت دی، شان دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت والا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی شان بلند ہے، وہ سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ اس نے انسان کو بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی فوٹوگرافر، دنیا کا کوئی مصور، کوئی آرٹسٹ، فنکار اللہ جیسا کچھ بنا سکتا ہے؟ اونچی پلاسٹک کے، کاغذ کے، طرح طرح کی چیزوں کے پھول بنا لیے، شکلیں بنا لی، پھول بنا سکا کوئی؟ پوچھ رہا ہوں، وہ خوشبو لا سکا؟ ہڈیاں بنا لی میٹل کی، مختلف دھاتوں کی، دوسری چیزوں کی، جو ہڈیوں میں اللہ نے قدرت زندگی رکھی ہے وہ لا سکا؟ بال بنا لیے، جیسے بال اللہ نے بنائے ہیں، کوئی بنا سکا؟ اونچی تو جب ایک اللہ کے بنائے ہوئے بال جیسا نہیں بنا سکتے تو سوچو تم ہو کیا؟ کس بات پر اکڑتے ہو، کس بات کے دعوے کرتے ہو؟ اور پھر وہ جو یہ کہتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ایک بال کی مثل کوئی بال نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی حبیب کی مثل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ذہن میں رکھنا۔ تو یہ میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں آپ کو۔ اب یہاں پر تفصیل میں جاؤں تو اس انسان سے پوچھوں، اے انسان، 50 60 70 80 90 سال کی زندگی تجھے ملتی ہے، پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اب اوسط عمر 60 70 کے درمیان۔ اے انسان یہ بتا
تیری زندگی کا حاصل نچوڑ کیا ہے، تو نے کیا کر لیا؟ وہ کہے گا جی میں نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، فیلوشپ کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اچھا بھی کوٹھی بنا لی، کار بنا لی، ساتھ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ تیری ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگری فریم میں لگی رہ جائے گی، فائل میں لگی رہ جائے گی، گاڑی تیری گیرج میں رہ جائے گی، مکان تیرا یہیں کھڑا رہ جائے گا، کپڑے الماریوں میں رہ جائیں گے، تیرے پاس پلے کیا ہے؟ تیری اصل کمائی کیا ہے؟ تو نے وقت گزار دیا سیر میں، سپاٹے میں، ادھر ادھر میں، کمایا کیا ہے؟ اس سے ہٹ کر میں ایک اللہ والے سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے جی کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کار نہیں ہے، سامان نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، مگر میرے دل میں نبی کا عشق ہے۔ اللہ اللہ کے پیاروں کی محبت سے میرے دل میں روشنی ہی روشنی ہے۔ کچھ نیک اعمال تھوڑے بہت ہیں، اب مجھے بتاؤ امیر کون ہے؟ وہ جو اتنا بینک بیلنس، مال، تجوریاں، یہ سب کچھ ہے جس کے پاس اور خالی جا رہا ہے، یا وہ جس کے پاس یہ سامان نہیں ہے مگر عشق نبی کی دولت ہے، نیکیاں ہیں اور ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جو رہ جانا ہے وہ کمائی نہیں ہے، جو ساتھ جانا ہے وہ۔ آپ کوٹھی بنائیں، آپ کار خریدیں، آپ سیر کریں، مگر پہلے یہ دیکھ لیں ایمان ہے یا نہیں ہے، نیکی ہے یا نہیں ہے، وہ چیزیں جو ساتھ جانی ہیں وہ ہیں یا نہیں۔ ایک مومن کی کامیابی اللہ کی پابندی میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی میں ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی۔ گفتگو ابھی جاری ہے، انشاءاللہ یہ بیان چلے گا۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔